اور جو ہمارے کابرین کے اقوال آپ نے پیش کیے، ہمارے کابرین کے اقوال وہ جمہور کے مقابلہ، اور جہاں جمہور ان کو ضعیف کہہ رہے ہیں آپ اس بات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ بار 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 میں اس بات کو دہرا رہا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کی ذرا کا جواب نہیں آیا، عمر بن فلاس کی ذرا کا جواب نہیں آیا، امام احمد کی ذرا کا جواب نہیں آیا، اور امام یحییٰ ابن معین کی ذرا کا جواب نہیں آیا، ابن عدی کی ذرا کا جواب نہیں آیا، اور اس کے بعد ابو زرع کی ذرا کا جواب نہیں آیا، ابن حبان اور ذہبی رحمہ اللہ کی ذرا کا جواب نہیں آیا۔ اور انشاءاللہ الرحمن میں ثابت کروں گا کہ ابھی تو اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے اس کو ضعیف کہا۔ امام نسائی، امام ابو یوسف جو آپ کے فقہ حنفی کے مرکزی راوی ہیں، انہوں نے بھی اس کو کذاب کہا ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اور انشاءاللہ ابن شہین سے، اکیلی دار قطنی سے ہم ثابت کریں گے کہ جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ٹرنوں میں یہ اصل کتابوں سے اسانید کے ساتھ جرا پیش کی جائے گی، اور الحمدللہ ابھی تک میری جو پیش کردہ جرا ہے اس کا یہ تحقیقی جواب نہیں دے سکے۔ کہتے ہیں اصول کی کتاب پیش نہیں کی، کیا تدریب الراوی اصول کی کتاب نہیں ہے؟ بتائیے، کیا رفع و تکمیل آپ کے اصول کی کتاب نہیں ہے؟ اور انہوں نے کہا لیس بشیء جرا نہیں ہے۔ میں 23 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ ابن معین کی جو جرا لیس بشیء جرا ہے، زکریا بن منظور بن سالبہ کے متعلق ابن معین نے کہا لیس بشیء، تو یہ ضعیف ہے۔ حبیب بن ابی حبیب کے متعلق لیس بشیء کہا، اور آگے اسی طرح ہی عبداللہ بن مسنہ کے بارے میں لیس بشیء ضعیف ہے۔ عبد الرحمن بن اسحاق الواسطی جو ضعیف راوی ہے، اس کے متعلق امام یحییٰ ابن معین کا قول لیس بشیء۔ آج احمد رضا خان صاحب کو بھی پس پش ڈال دیا، غلام مصطفیٰ نوری کو بھی پس پش ڈال دیا، جو لیس بشیء کو کلمہ جا سمجھتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی تو بات مان لیں، میری نہیں مانتے، میرے نہیں بنتے، اپنے کو تو بن جائے۔ اور جہاں تک ہمارے اکابرین کے اقوال ہیں، زبیر علی زئی محدث ہو، محدث ارشاد القصری حافظہ اللہ ہو، وہاں سے صراحت پیش کرے کہ جمہور کے مقابلہ میں وہ معتدل، جمہور کی بات نظر انداز کیے بغیر انہوں نے متعنت کہا، اور رہی بات کہ متعنت کا ایک معنی جو محدثانہ ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ صاحب نے پہلا حوالہ پیش کیا تاریخ بغداد کا، اور یحییٰ بن معین سے کذاب انہوں نے لکھا۔ آپ کی پروفیسر، آپ کے مطابق اب ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا راوی اس میں ضعیف ہے۔ محمد بن سعد، اس کی توثیق ثابت کریں۔ محمد بن احمد بن عصام، اس کی توثیق ثابت کریں۔ احمد بن علی بن عمر، اس کی توثیق ثابت کریں۔ آپ نے کذاب کی جرا صحیح سند کے ساتھ ثابت کرنی ہے۔ امام یحییٰ بن معین، کتاب الشافعی، آپ نے ایک بات یہاں پہ پروفیسر میں عوام کے لیے بھی ایک بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ اولیاء کے بھی گستاخ ہیں، کیونکہ یہ ائمہ کے بھی گستاخ ہیں۔ نہیں میں بتا دوں کیونکہ اس یہ صاحب زیادتی معذرت کریں، نہیں یہ معذرت کریں، یہ پہلے بھی نہیں اخلاقی گراوٹ کی ہے، یہ معذرت کریں۔ میں صدر معلوم مجھے حق ہے، یہ اخلاق میں کہہ سکتا ہوں، یہ نبی کے گستاخ ہے۔ آپ نے فاضل افسرے غلط بات ہے، آپ فاضل افسرے نہیں غلط بات ہے، نہیں یہ غلط ہے، پاسورڈ کرے دونوں کے بولے والے آپ کا نہیں بات سنیں سر، ٹھیک ہے، آپ نے جو لفظ بولے ہیں آپ واپس لیتے ہیں؟ آپ نے کہا آپ چلے اگر مجھ سے غصہ کرے میں واپس لے لیتا ہوں، میں واپس لے لیتا ہوں۔ معافی مانگے، مجھے یہ بتاؤ بولا کہ نہیں بکواس ایک منٹ سر، ایک منٹ، یہ لفظ جو عارفی صاحب نے بولے ہیں، میں پھر صاحب کہہ کے بلا رہا ہوں، عارفی صاحب نے جو بولے ہیں یہ لفظ ان کو یہ تسلیم کر رہا نجات نیچے بیٹھا نہیں کر رہا ہے، وہ تو بولے بولے ہیں، وہ نہیں بولے، وہ بول رہے ہیں، بولے ہیں، ریکارڈنگ میں بول رہے ہیں، اور نجات بول رہا ہے،
اس میں تم نے لفظ اس میں جواب دیا میں نے. یہ جو لفظ تم نے بولے ہیں یہ بتاؤ اس کے بارے میں. میں بیٹھتا ہوں لیکن یہ بتایا یہ کیا ہوا. ایک منٹ اس وقت اس کو بولنے کے بیٹھو یار میرے دیکھیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑے پرامن ماحول میں مناظرہ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بیٹھتے ہی پہلے اخلاقی طور پر ایسی پابندی ہوتی ہے کہ ہر فریق کا جو مناظر ہوگا وہ موضوع کے اندر ہے. اور میں فیصل بھائی ہیں آپ میرے, اب جو کچھ ہوا چلیں فی سبیل اللہ چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. لیکن آپ میں سے کوئی بھی غیر جو متعلقہ بات ہے کہ یہ اولیاء کا گستاخ ہے, یہ ایسا ہے ویسا ہے, یہ مناظرے کا موضوع کے اندر ہے کہ جو مرضی کہیں. ذاتیات کی وجہ کیا دیکھیں, بیٹھتے ہی یہ پہلے طے ہوا تھا کہ ذاتیات پر نہیں جائیں گے, تو کسی کو ڈائریکٹ دیکھیں جو کچھ ہوا چلیں دیکھیں پرامن ہو رکھے. مہمان ہے یہ ہمارے دونوں فریق میرے مہمان ہیں, تو مہمانوں کی عزت و تکریم سچی بات ہے. اس لیے آپ بجائے کوئی ایک دوسرے پر حجت قائم کریں, گفتگو شروع کریں. اب یہ کوئی بات نہیں ہوگی, غیر متعلقہ کوئی بات نہیں ہوگی. موضوع سے آگے زوفال اوکیلی جو ہے حوالے سے دو راویوں کے نام دیے, ان پر جرا نہیں نقل کی. جرا نقل کر تو ہم جو آتے ہیں نا خالی راوی کا نام لینا. یہ دیکھیں انہوں نے راوی کا کہا نا, آپ ایک دو بار آپ پیش کریں. چلے پیش کرتے ہیں آپ, چلے چلے ٹائم. میں یہاں پہ ایک بات بار بار دہرا رہا ہوں, انہوں نے کذاب کی جرح جو پیش کی یحییٰ بن معین سے محمد بن حسن شیبانی کا نام دکھانا ہے, محمد بن حسن کا نام نہیں. الشیبانی کی تصریح ضرور ہونی چاہیے اور بات صحیح کے ساتھ ہونی چاہیے. اور ایک جو جن راویوں پہ 3 راویوں پہ میں نے اس پہ اعتراض کیا, 3 راویوں کو ثابت کرنا آپ کا کام ہے, آپ نے ثابت کیا ہے. جس سے دلیل پیش ہماری ڈر نہیں ہم بتائیں گے. نہیں ایک منٹ زوفا سے جو آپ نے پڑھا نا اس کی وہ جس سے پیش کیا آپ اور دے رہے ہیں. آپ چلے اپنی بات کریں. کون سی جی اوکیلی سے آپ نے پڑھا, اوکیلی کا جو یہ اب پڑھا, یہ بعد والی ٹرن میں پڑھا, پہلے پڑھا طریقے اوکیلی کے حوالے سے آپ نے بات اوکیلی سے نئی سازش جرا ہم نے دکھائی آپ کو. جی اوکیلی کی جرح سے کذاب کا لفظ نہیں رہا, اوکیلی سے کذاب کا لفظ ہے. کذاب کا لفظ پیش کیا کہ تاریخ ٹھیک ہو گیا اوکیلی سے پیش کیا. اوکیلی دیں وہ جس میں ہے وہ دوسری جلدیں لانا پکڑا ہے. تاریخ ٹھیک ہے, تاریخ بغداد اوکیلی بھی دے رہا. تاریخ محمد رسول اللہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ بغداد کا جو حوالہ انہوں نے دیا یحییٰ بن معین کے کذاب ہونے کا, اس کی سند میں 3 راوی مجہول راوی, ایک ضعیف, ان کی ثقات ثابت کرنا آپ کا کام. اور اس وقت تک آپ آگے نہیں چل سکتے جب تک آپ اس کی راویوں کی توثیق ثابت نہ کر دیں. نمبر 2, آپ نے یحییٰ بن معین کی جرح کے ساتھ محمد بن حسن الشیبانی کی تصریح کرنی ہے. الشیبانی کی تصریح کے بغیر آپ کا حوالہ قابل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ محمد بن حسن کے نام سے بہت سارے راوی ہیں, کم از کم 5 راوی ہیں جن پہ امام یحییٰ بن معین نے جرح کی. آپ نے امام یحییٰ بن معین کی کتابوں سے دکھانا ہے کہ محمد بن حسن شیبانی کذاب ہے. اگر آپ نے یہ ثابت نہیں کیا تو آپ اپنا حوالہ واپس لیں گے. نمبر 2, لیس بشیء, انہوں نے کہا کہ جرح مفسر بار بار نہ اصول کی کتابوں سے دکھایا, نہ کسی محدث کا حوالہ پیش کیا. تدریب الراوی کہتے ہیں امام سیوطی آپ کے ہم تو مانتے ہیں, آپ کے دشمن ہیں کیا آپ ان کو نہیں مانتے. توضیح الکلام صفحہ نمبر 453, آپ کے ممدوح عصری صاحب لیس بشیء کے بارے میں لکھتے ہیں کہ لیس بشیء کو جرح مفسر کس نے قرار دیا ہے؟ پیش کریں, اس کا جواب دیں, اور آپ اس کا سبب پیش کریں گے کہ لیس بشیء کا سبب کیا ہے.
اور آگے اسی صاحب لکھتے ہیں کہ لیسا بشین جو کہا اور اس میں سبب جرا کون سا ہے آپ بتائیں کہ امام یحییٰ بن معین کا ایک تو کذاب والی جرا آپ نے ثابت کرنی ہے، اس کے راویوں کی توثیق پیش کرنی ہے، دوسری بات لیسا بشین کے بارے میں آپ نے دکھانا ہے کہ جرا مفصل ہے، اور دوسری بات بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ اب شیبانی کا لفظ آپ نے دکھانا ہے۔ پروفیسر صاحب میں آپ کو بھی تنبیہ کر رہا ہوں، اگر یہ کوئی حوالہ پیش کرے جس میں شیبانی کی تصریح نہیں، وہ حوالہ رد ہوگا، مردود ہوگا، قابل قبول قطعاً نہیں ہوگا۔ ایک بات، دوسری بات کذاب کے اوپر نہیں آئے، یہ جو انہوں نے 31 حوالے کر میں 31 حوالے پیش کروں گا، وہاں پہ لیسا بشین سنیں حافظ صاحب آگے کام کی باتیں سنیں، لیسا بشین کے ساتھ وہاں پہ ضعیف اور بہت ساری علتیں موجود ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے ساتھ لیسا بشین کے ساتھ کوئی اور علت دکھانی پڑے گی، اگر آپ نے علت نہ دکھائی تو آپ کی جناب مردود ہوگی، رد ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہتے ہیں، دوسری بات متشدد کہتے ہیں متعنف کہ یہ تان ہے اور یہ گستاخ ہے، یہ ہے۔ محترم آپ کے علماء کرام نے لکھا ہے، الزامی جواب نہیں ہے، اور آپ نے جو کہا کہ انہوں نے کہا کہ جمہور کے مقابلے میں یہ آپ نے حوالہ پیش کرنا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ ایک آپ کے ذہبی نے نہیں، اسٹلی نہیں، یہ حوالہ علامہ ذہبی کا بھی ہے، یہ حوالہ علامہ سبکی رحمہ اللہ کا بھی ہے، علامہ سبکی بھی نے کہا۔ جب میں شروع بولوں گا تو اسٹارٹ کیجیے گا۔ کتاب الزوفا بھی آپ کو چاہیے؟ اور کون سی کتاب ہے؟ اپنا چاہیے الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کہتے ہیں یا ابن معین کا جو کذاب کہنا ہے محمد بن حسن خالی نہیں چاہیے بلکہ الشیبانی ہو، الشیبانی اس کے ساتھ ہو۔ تو میرے بھائی یہ بھی لا علمی آپ کی دور کیے دیتے ہیں، الشیبانی نہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وضاحت لے، شیبانی بھی اس سے بڑھ کر بھی وضاحت۔ سألتہ عن محمد بن الحسن صاحب ابی حنیفہ، صاحب ابی حنیفہ، فقال یحییٰ بن معین کذاب کذاب۔ حضرات یہ توجہ کیجئے، صاحب ابی حنیفہ، صاحب ابی حنیفہ۔ اور آگے چلیے، کہتے ہیں جی یہ ضعفاء کہلی کی، اور جو راوی انہوں نے کہے ہیں بولے ہیں وہ میری پیش کردہ سند میں ہے ہی نہیں۔ ماشاءاللہ یہ ماہر رجال پڑے پھرتے ہیں، میں نے تو پہلے کہا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ حدثنا احمد بن محمد بن صدقہ قال سمعت العباس بن محمد البصریہ، محمد علی البصریہ یقول سمعت یحییٰ بن معین یقول محمد جہمی کذاب۔ لو روایت، یہ آنکھوں کا سرما بناؤ تمہیں پتا چلے کہ یہ جمہور کے نزدیک صحیح۔ کہتے ہیں کہ آپ کے کس عالم نے کہا ہے کہ جمہور کے مقابلہ میں مردود ہے؟ محدث فاضل زبیر علی زئی حافظہ اللہ نے اپنے مقالات علمیہ میں کہا ہے کہ جمہور کے مقابلہ میں مردود ہے۔ اس کے برعکس ایک جماعت امام کی توصیف، اور آگے یہ محدث ارشاد اللہ قصری، ان کے برعکس محدثین کی ایک جماعت نے عوام رحمہ اللہ کی توثیق کی ہے۔ اَوَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ یہ جمہور کا جو قاعدہ آپ نے لکھا ہے، اپنی بات بھولیے نا، جمہور کا قاعدہ آپ نے جو لکھا ہے اسے بھولیے نا۔ اور ذرا جو میں نے آپ کے سامنے وہ قیدی والی سند رکھی ہے، طریقے بغداد رکھی ہے، اس میں سے وہ راوی تو ذرا نکال کر دکھائے جو ابھی آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ ضعفاء ماشاءاللہ دنیا دیکھے گی، لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ رجال کے فن کے نام پر کتنا دھوکا اور جھوٹ ہے۔ حضرات آگے چلیے، یہ احوال الرجال امام جوزجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں حسن بن عمرو و ابو یوسف و محمد بن الحسن و لؤلؤی قد فرغ اللہ منہم۔ ابو یوسف محمد بن حسن لؤلؤی، محمد بن حسن اور لؤلؤی سے اللہ ان سے فارغ ہو گیا ہے۔ یہ
محدثین کی جناب. اور اس کے بعد